اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آیت نمبر 26 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا، یواری سوآتکم وریشا، کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر، وہ سب سے بھلا، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی ہے نا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے لباس و طعام کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس و طعام کی اہمیت اور اس کے متعلق احکام کا بیان ہے۔ پیچھے جو آیت پڑھی گئیں اس میں تخلیق آدم کا بیان ہوا، تو یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے، جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے حاجت ہے۔ دین کے اعتبار سے تو یوں کہ لباس سے ستر ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ ستر عورت نماز میں شرط ہے، اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے لباس اتارے، دو جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے اور بعض زینت کے لیے ہیں، یہ دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں ہیں۔ یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں، روحانی لباس، کیونکہ بارش سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتی ہے۔ یہ بارش آسمان سے آتی ہے، اور وہی سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور وہی بھی آسمان سے آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، اس لیے جانور بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ ستر عورت چھپانے کے قابل لباس پہننا فرض ہے، اور لباس زینت پہننا مستحب ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے پہننے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو، وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان دونوں نے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔
انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست، لا یؤمنون، ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا۔ شیطان کی فریب کاری اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے، اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے کہ وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے۔ اس میں مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب سے خطاب ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ یعنی شیطان اس کی ذریت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا، اسے اس کی نیت کی خبر ہو گئی اور فوراً بہکا دیا۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا۔ واللہ امرنا بها، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے حبیب تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ عبداللہ بن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد و عورت کا ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرنا ہے۔ یہ جہاں جو فرمایا نا کہ بے حیائی کے کام سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد و عورت کا ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرنا ہے۔ عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبھی فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی ندامت کی گئی تو اس پر انہوں نے اپنے کبھی افعال کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا، لہذا ان کی اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ اس عذر کا بار بار قرآن میں رد کر دیا گیا کہ یہ اتباع تو جاہل و بدکار کی اتباع ہوئی اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ اتباع تو اہل علم و تقوی کی جاتی ہے تاکہ جاہل گمراہ نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے، یہ محض افتراء و بہتان تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ اے حبیب تم جواب میں فرماؤ کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو بعد والی آیت میں آگے جو ہم پڑھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ فرمایا قل امر ربی بالقسط، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، فرمایا کہ اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور عبادت کو اسی کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کرو۔ کما بداکم تعودون،
اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ اب اس سے پہلی آیات میں ان بری باتوں کا ذکر تھا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اس آیت میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن سے وہ راضی ہے، تاکہ بندے پہلی قسم کے کاموں سے بچیں اور اس آیت میں جو حکم دیا ہے اس قسم کے کام کریں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو ہدایت دی، ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی تمام لوگ ایمان نہ لائیں گے، کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان و معرفت کی ہدایت دی اور انہیں اطاعت و عبادت کی توفیق دی۔ ان کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے اور یہ کفار ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ شیطانوں کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی، ان کے کہے پر چلے، ان کے حکم سے کفر و معاصی کو اختیار کیا، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ عمومی گمراہی سے بدتر گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ہدایت یافتہ سمجھے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس ہی نہ پہنو، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہو، یعنی عمدہ لباس میں اپنے رب کے حضور حاضری دو۔ پہلے لباس پہننے کا حکم دیا، اب کس طرح کا لباس پہننا ہے اس کا بھی ساتھ ارشاد فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھو۔ اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حید کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب تعالیٰ سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت واجب ہے۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے عورت بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں اور یہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے ایک کپڑا دے گا جسے میں اپنی شرمگاہ پر ڈال لوں، آج باز یا کل کھل جائے گا، اور جو کل کھل جائے گا میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا۔ اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز، طواف، بلکہ نیچے سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت کے ہتھیلیاں، چہرہ اور پیر چھوڑ کر سارا جسم ہی اس عورت کا اپنا ستر ہے، ان کو ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اب ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے جو اپنے بالوں کو ڈھانپتے نہیں ہیں، اپنے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں لیتی، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی کر رہی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ اب مسجد میں صفائی ستھرائی کا جو کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود و قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں بآواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے اللہ گم شدہ شاید تجھے نہ ملائے۔ اب ہماری کوئی چیز گم ہو جائے ہم اعلان کرواتے ہیں نا، تو حدیث میں اس کی ممانعت کرائی گئی ہے، اگر ایسا کوئی مسجد میں اعلان کروائے تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس کی چیز نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز تہجد کے لیے بیش قیمت لباس
بڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، پجامہ، امامہ، بلکہ 4000 درہم کا آپ امامہ پہنا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ اور یہ جو فرمایا نا کلو واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، اس کا شان نزول قلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو خواہ چکنائی ہو، پر اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، یعنی اگر آپ نے ابھی کھا لیا ہے پھر نہ کھانا شروع کر دو، اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو، یہ بھی ایسا بھی نہ کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو اور اسراف اور تکبر سے بچتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں، ترک گناہ عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔